قرآن کریم یک بار کی نازل نہیں ہوا. تورات ایک ہی بار نازل ہو گئی, دیگر آسمانی کتب ایک ہی بار نازل ہو گئی. موسیٰ علیہ السلام طور پر گئے اور ایک ہی بار پوری کتاب مل گئی. وہ تختیوں کی صورت میں تھی, آپ نے اٹھائیں اور لے کر آ گئے ایک ہی بار, یک بار کی. اور طور پر چونکہ وہ کتاب ملی اور طور کو یہ شرف حاصل ہو گیا کہ وہ عظیم برکت والا پہاڑ بن گیا کہ وہاں پر تورات اتری, تو یک بار کی آ گئی ایک ہی بار. کفار نے حضور علیہ السلام کو کہا آپ اگر نبی ہیں تو یک بار کی قرآن کیوں نہیں آ جاتا؟ پہلے بھی کتابیں نازل ہوتی رہیں تو ایسا تو نہیں ہوتا تھا بھئی آج ایک آیت آئی, کل دو آیتیں آ گئیں, پھر ایک سورت آ گئی, پھر آدھی سورت آ گئی, یہ کیا بات ہوئی؟ یک بار کی قرآن لائیں آپ اگر آپ سچے رسول ہیں. تو اس کا جواب قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آپ کہیے ہاں, اور قرآن کو ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے حسب موقع نازل کیا تاکہ آپ اسے لوگوں پر ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں, اور ہم نے اس کو بتدریج نازل کیا ہے. آپ لوگوں پر ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں, تو پتہ چلا قرآن کریم کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا مصطفیٰ کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. مجھے یاد ہے ابتداً بہت دیر پہلے کی بات ہے, لوگ کہتے تھے اتنا سلو پڑھتے ہیں حافظ صاحب. ہم نے کہا بھائی اتنی محنت ہوتی سلو پڑھنے میں, تیز پڑھنا تو آسان ہوتا ہے, تیز پڑھنا مشکل نہیں, سلو پڑھنا مشکل ہے. ایک ایک حرف کو اس کا حق ادا کرتے ہوئے پڑھنا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا رب قاری للقرآن والقرآن یلعنہ, بہت سارے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن ان پر لعنت کرتا ہے. کیوں لعنت کرتا ہے؟ اس کو جیسا پڑھنا چاہیے ویسے پڑھا نہیں جاتا. ہمارے حافظ صاحب کے لیے دعا کیا کریں, ساری رات پڑھتے رہتے ہیں. آپ چلے جائیں گے نا, یہ بیٹھ جائیں گے ادھر مزار شریف کے پاس, ساری رات پڑھتے رہتے ہیں, شہری تک پڑھتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے. تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بارے میں, حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم پر نجماً آہستہ آہستہ قرآن کریم اترا. وہ 23 سال کے عرصہ میں نازل ہوا, اور اس کی حکمت کیا بیان ہوئی تاکہ آپ آہستہ آہستہ ٹھہر ٹھہر کر لوگوں کو اس کے احکام بتاتے رہیں. تو پھر فائدہ کیا ہوا؟ ایک فائدہ یہ ہوا جیسے جیسے لوگ سوال کرتے رہتے ویسے ویسے قرآن کریم کی آیات اترتی رہتی اور سوالات کے جوابات ملتے رہتے, جو مسائل تھے وہ حل ہوتے رہتے. اور ایک فائدہ یہ ہوا کہ 23 سال کا عرصہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا اپنے رب کے ساتھ رابطہ رہا. 23 سال موسیٰ علیہ السلام کو ایک ہی بار لے کر آ گئے, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام 23 سال رب سے لیتے رہے اور لے کر اپنی امت میں تقسیم کرتے رہے. انا قاسم واللہ معطی کا اظہار ہوتا رہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا حضور تقسیم کرتے. 23 سال کا عرصہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم پر وحی نازل ہوتی رہی. اور ایک بڑا مزے کا فائدہ مفسرین نے بیان فرمایا, وہ کہتے ہیں دیکھو طور پر ایک بار کتاب اتری تو طور عزت و شرف والا پہاڑ بن گیا, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جہاں جہاں جاتے حضور کو بلایا نہیں جاتا تھا وہاں آئیں کتاب ملے گی. جیسے موسیٰ علیہ السلام کو بلائے گا طور پر آئیں, حضور کو بلایا نہیں جاتا تھا, جہاں حضور جاتے جبریل وہاں پہنچ جاتے. جہاں حضور ہوتے, آقا آپ مکہ چھوڑیں مدینہ شریف آئیں, مدینہ چھوڑیں مکہ شریف آئیں, بدر میں آئیں, ادھر آئیں ادھر آئیں, نہ, جہاں اے جبریل جا, جہاں میرا مصطفیٰ ہے وہاں پہنچ جا. حضور کو نہ بلانا, حضور کے پاس چلے جانا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جہاں بھی ہوتے وہاں آیتیں اتر جاتی. اور پھر برکت کیا ہوئی, وہ عظمت جو طور کو نصیب ہوئی وہ مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کی گلیوں کو, کوچہ و بازار کو نصیب ہو گئی. وہ عظمت غار حرا کو نصیب ہوئی, وہ عظمت غار ثور کو نصیب ہوئی, وہ عظمت بدر کی وادی کو نصیب ہوئی, وہ عظمت احد کی گھاٹیوں کو نصیب ہوئی, یہاں تک کہ وہ عظمت حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بستر کو نصیب ہوئی, جو طور کو نصیب ہوئی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بستر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر ہیں اور وہاں وحی اتر رہی ہے. سیدہ کو اس بات پر بڑا ناز تھا, بڑی خوش ہوتی تھی. ایک بار کسی نے مسئلہ کر دیا کہ آگے سے گدھا یا عورت گزر جائے تو نماز میں ایسے خرابی آ جاتی ہے. سیدہ کو پتہ چلا, بڑی جلال میں آ گئی. ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ جلال میں آ گئی.
وہ کہنے لگے یہ تم نے مسئلہ جو بیان کیا وہ تو الگ بات ہے، لیکن یہ تم نے عورت اور گدھے کا اکٹھا ذکر کر دیا، تم نے عورت کو گدھے کے برابر قرار دے دیا، یہ تم نے کیا مسئلہ بیان کیا؟ سنو عورت کی شان، سیدہ کہتی ہیں سنو عورت کی شان، حضور علیہ الصلوۃ والسلام میرے بستر پر ہوتے تھے وہاں پر اترتی تھی۔ یہ عورت کی شان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما رہی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر جو رفتہ رفتہ نجمن ٹھہر ٹھہر کا قرآن اترا، اس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی عظمتیں نصیب ہوئیں، اور جن جن شہروں میں، جن جن علاقوں میں، جن وادیوں میں، غاروں میں قرآن کریم اترا، ان غاروں کو، کوچہ و بازار کو، گلیوں کو بھی وہ عظمتیں نصیب ہوئیں جو طور کو نصیب ہوئی تھی۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کی محبت نصیب فرمائے۔